المؤمنین اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. ساڈا مسلک علماء دی غلطیاں نہیں، ساڈا مسلک رب دا قرآن مصطفیٰ دی حدیث ہے. جو کوئی غلطی ہو گئی ہے تو لے آؤ. میرے کو غلطی ہو گئی ہوئے، میرے قائدین کو غلطی ہو گئی ہوئے، مرکزی جمعیت حدیث سے کسی خطیب و عالم قائد کو غلطی ہو گئی ہوئے، ساڈا غلطیاں اسی اعتراف کرنے اور ساڈے غلطیاں موجود نے. تسی بھی اعلان کرو. لیکن تسی پتہ کی آندے ہو، لکھا بزرگوں نے ہے، عقل نہیں مندی لکھا بزرگوں نے ہے نا، لہذا بات تو صحیح نہیں ہے لیکن لکھا بزرگوں نے ہے. بات تو صحیح نہیں، لکھا بزرگوں نے ہے. کی کریے؟ میں کیا لکھیا بزرگوں تھی کہو یہ غلطی ہے، ساڈا مسلک نہیں. کہنے لگے جی گل سچی تو دسی. میں کہ دسو. کہنے لگا اسی بھی اپنے علماء دیا غلطیاں غلطیاں سمجھنے سے کدے مسلک نہیں بنایا. اسی اپنے علماء کی گل چھڑ دینا جی قرآن حدیث کے خلاف ہوئے. میں اگر مثال دے طور پہ کوئی چھڈی جے اج تک یعنی جی چھڑیاں نے کیڑیاں یہ کوئی نہیں پتا کیڑی ہے. میں کہ کوئی تواڈے عالم کو غلطی ہوئی ہوئے تسا چھڈی ہوئے اعلانیہ. میں کیا میں PCO پہ رسالہ پیش کر سکنا. صلاۃ رسول مولانا صادق سال کوٹی رحمۃ اللہ نے لکھی، پہلے ایڈیشن کے اندر بات چھپی، عورت گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتی ہے. یہ بات کتاب آ گئی. مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکر رحمۃ اللہ فرماد کرتے سن میں سیال کوٹ گیا، خطاب جاری سی، پیچھے مولانا صادق سال کوٹی رحمۃ اللہ بیٹھے. میں کیا مولانا صاحب تسا بھی کتاب لکھے عورت گھر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، کوئی دلیل ہے جے؟ مولانا صادق صاحب جب جلسہ ختم ہونے لگا نا صداری خطبے واسطے دعا و تشریف لائے، مولانا صادق صاحب نے کیڑے الفاظ کے فرمایا حافظ عبداللہ شکر رحمۃ اللہ نو میں اعلان کرنا گزارش کرنا جتھے جان اعلان کر دین. میں بڑا سوچے انہاں دی تقریر کے دوران نہ جو نشاندہی کیتی ہے کہ میں سوچ کے اعلان کر رہا کہ صادق سیال کوٹی کو غلطی ہو گئی ہے، دلیل کوئی نہیں. جاؤ اعلان کر دو غلطی ہو گئی ہے، دلیل کوئی نہیں. ذرا تسی بھی جرت کرو، ہمت کرو. شیخ الاسلام مولانا صلاح اللہ مسری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث کے مذہب اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے دی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود والی صحیح ہے، لیکن صحیح کا معنی یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. ہم کب کہتے ہیں رفع الیدین فرض ہے، ضروری ہے، مستحب ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں آتا. میں آج اعلان کرنا مولانا صلاح اللہ مسری دے علمی ثقافت اپنی جگہ، شخصیت اپنی جگہ، خدمات اپنی جگہ، لیکن عبداللہ بن مسعود والی روایت سند صحیح میرے پیغمبر تو ثابت نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود تو ثابت نہیں ہے. شیخ نو لگ گئی ہے، انہیں خطا دی اندر بات کہی ہے کہ روایت صحیح ہے. جو سفیان ثوری دی تدلیس اس روایت کے اندر موجود ہے، آج تک دنیا میں کوئی حنفی اس روایت کو ثابت نہ کر سکا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، دیگر محدثین کرام نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، میری جماعت کے محققین محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. آج تک پوری دنیا حنفیت ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس روایت کو صحیح ثابت نہ کر دوران مناظرہ ثابت نہ ہو سکے. ایک نہیں PCO مناظرے رفع الیدین سے موجود ہے، میری جماعت سے مناظرین کر چکے، لیکن ایک مناظری اندر بھی جدو روایت حنفیہ نے پڑھی ہے، میرے علماء نے وہ ذوق سے بارے جناب حوالے دیا لینا لگائی جانے، لیکن جواب حنفیہ طرف نہیں آیا کہ روایت صحیح ہے، فلاں راوی صحیح ہے، یہ تدلیس کرنا بھی نہیں آیا. صحیح ہے میرا مطلب ہے رب تک انشاءاللہ جواب 3 بجے ہوں گے. توجہ میرے حال ٹھیک 3 بجے تو ہو گیا، اشارہ کر دیا جی پھر میں تم جواب دیا. ہجے کی ٹائم ہوا ہے؟
اجے تے دو غلطی ہو گئی، میں تین کیا بیٹا چار کہنے سے چلو معذرت نال توجہ میرا رہے فرماؤ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ایک اور حوالہ کرنا قائد ملت اسلامی علامہ صالح ظہیر رحمہ اللہ نے اپنے جناب انٹرویو کے اندر انہوں نے سوانح حیات جو کتاب چھپی ہے انٹرویو یہ بات لکھی ہے، پوچھئے کہ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کو کہ حضرت علامہ صاحب تو آڈا کوئی محبوب ترین عمل فرمان لگے، میرا محبوب ترین عمل یہ ہے کہ جب قربانی دے ایام آتے ہیں میں 2 بکرے خریدتا، 1-2 بکرے بہترین قیمتی خرید کر کے جڑا انہوں سے بہترین ہوں گے وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والوں بطور قربانی ذبح کرنا اور 1 بکرا میں اپنے گھر والوں ذبح کرنا۔ علامہ شہید نے بات اپنے خود لکھی ہے اپنے انٹرویو اندر، میں آج اس جناب علماء کی موجود کے اندر اعلان کرنا کہ بات علامہ شہید رحم اللہ نے لکھی ہے، ادب کے باوجود، عزت کے باوجود، شان کے باوجود بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طرف بکری جناب بکرا ذبح کرنا، قربانی جناب ذبح کرنا حدیث سے صحیح تو ثابت نہیں ہے۔ جناب ہزاروں علامہ شہید ہو، صدیق اکبر کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق مصطفیٰ نے پیار کرنے والے لیکن مصطفیٰ دیتے سارا کچھ قربان کر دینے والے، مصطفیٰ کو زندگی بھر 1 بکرا ذبح نہ کیا، میرے عمر فاروق نے مصطفیٰ والوں 1 بکرا ذبح نہ کیا، میرے عثمان ہزاروں اونٹ پیش کرنے والے لیکن مصطفیٰ کی طرف 1 بکرا ذبح نہ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت جو معروف ہے وہ سند ثابت نہیں ہے، اگر سند ثابت ہو جائے تو اوصانی کے الفاظ نے کہ پیغمبر نے میں نے وصیت فرمائی وہ معاملہ وصیت تک رہے گا۔ کسی صحابی نے، امیر معاویہ نے، میرے امام حسن نے، میرے سیدنا حسین نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضرت بلال نے، حضرت سعد نے، دیگر صحابہ کرام نے مصطفیٰ والوں 1 بکرا ذبح کیا ہو، 1 روایت پسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ میرے علامہ شہید نے اپنی محبت عقیدت کے اندر عمل کیا بھی ہے، کتاب لکھا بھی ہے، لیکن میں آج اعلان کرنا میرے قائد کو اس مسئلے اندر خطا ہو گئی۔ خطا ہو جانا انسان کی کوئی فطرت ہے، عادت ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن میرے علامہ کی خطا جو ہے میرا مطلق نہیں ہے، میرے شہید کی جو خطا ہے میرا مطلق نہیں ہے، محدثین کی خطا جو ہے میرا مطلق نہیں ہے، علماء کی خطا جو ہے میرا مطلق نہیں ہے، میرا مطلق قرآن ہے، حدیث ہے۔ کہ میں جرت کر کے بڑے اجتماع سے اعلان کر رہا فلاں میرے عالم کی غلطی ہے، غلطی ہے میں نہیں تسلیم کرتا، میں برات اعلان کرنا، میرا تو بھی ہمت کر اعلان کرنا کہ کنز کے اندر ہدایت اندر ہزاروں غلطیاں موجود نے، نشاندہی میں کرنا، تیرا جرت تو کر اعلان کر کہ غلطیاں نے، لیکن تو ہجرت زہر کا پیالہ غیر علی حدیث پی سکتے، اپنے علماء کی غلطیاں نے جناب تسلیم کر کے برات اعلان نہیں کر سکتا۔ تو علماء کے پیچھے ہے، غلط نے تب بھی پیچھے ہے، صحیح نے تو تب بھی پیچھے ہے۔ میرے نزدیک 2 چیزاں غلطی تو پاک نے، یا رب کا قرآن غلطی تو پاک ہے یا محمدی زبان غلطی تو پاک۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ، توجہ ہے، جاگ گئے ہو ماشاءاللہ۔ چلو فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرما کسی مومن مرد نو عورت اختیار نہیں، جب اللہ دا فیصلہ آ جائے، اللہ دا نبی دا فیصلہ آ جائے، پھر اپنی مرضی ہو سکتی نہیں۔ جی قرآن حجت ہے حدیث بھی حجت، جی قرآن اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی اللہ ان کی قبر کرام کا فرماتے سن میرا مناظرہ منکر حدیث نال ہو گیا، جب مناظرہ ہویا نا گئے موقع پہ پہنچے، وہ بھی مناظر آ گئے، روپڑی صاحب بھی پہنچ گئے۔ روپڑی صاحب فرمان لگے میرا نام میرے باپ دا دادا نا اس طرح ہے، میرا مناظرہ بعد جو ہوگا، پہلے فریق مخالف مناظر اپنا اپنے باپ دادا نام پیش کرے، مناظرہ سی حدیث حجت ہے یا نہیں، وہ منکر حدیث روپڑی رحم اللہ حدیث کے دفاع واسطے پہنچ مناظرہ شروع ہونے لگا۔ آپ نے اپنے باپ دادا نام پیش کیا، فرمایا پہلے اپنے باپ دادا نام پڑھے۔ کھڑا ہوا فریق مخالف کا مناظر، انہوں نے کہا میرا نام ہے میرے باپ دادا کا نام۔ فرمایا تیرا ابا یہی ہے جہاں نام لے؟ جی۔ فرمایا کوئی گواہ لیا؟ کوئی گواہ تیرے ابو دا؟ کہنے لگا گواہ؟
وہ خیر جب مناظرہ ہوئے پھر وہ ایک بابا کھڑا ہو گیا اس اجتماع کہنا جی ابو امی نے جب نکاح ہویا میں نکاح موجود سا لہذا یہ جڑا نوجوان ساڈا مناظر ہے یہ ابو دے نکاح میں موجود سا تے نکاح ہویا ہے روبڑی صاحب فرمانے پھر تے گل ہی بن گئی واقعی تسی موجود سو جی یہ ابو وہی ہے جی نکاح ہویا سی جی کیویں ہویا انہیں کہا جویں ہوندا ہے میں کیویں ہویا انہیں کہا خطبہ پڑھیا پھر ایجاب و قبول ہویا پھر اچھا تو خطبہ قرآن دی کیڑے سپارے تے وہ تے حدیث ہے کہ فرمایا جی پھر حدیث ہے تو مندا نہیں تو تیرے ابو دا نکاح کیویں صحیح ہوئے گا وہ تیرے ابو دا نکاح تے تاں صحیح ہوئے نا جے خطبہ مننے تے خطبہ قرآن وچ نہیں نبی پاک دی حدیث دے اندر تے جڑا ایجاب و قبول دا طریقہ ہے قرآن وچ نہیں حدیث ہے تے مننا پے گا کہ جویں قرآن اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے پر ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اگر ایک مولوی نے نواں نقطہ پٹیا آج پتا انہیں کی کیا انہیں کیا اصل میں اللہ پاک نے یہ نبی پاک کی جو حدیثیں ہیں نا ان کی حفاظت کا ایک انداز بنایا ہے کچھ حدیثیں اہل حدیثوں کے ذمہ لگا دی ہیں کہ تم ان پہ عمل کرو کچھ حدیثیں ہمارے ذمہ لگا دی ہیں ان پہ عمل کرو اب حدیث میں آتا ہے ہاتھ سینے پر باندھو بھائی اللہ نے لگا دیا حدیثوں کو بس تم سینے پر باندھو ایک حدیث میں آتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو اللہ نے ہمیں لگا دیا کہ تم نیچے رکھو بھائی نبی پاک یہ ادا بھی قیامت تک زندہ رہے پھر اللہ کچھ نبی پاک حدیث میں آتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی اللہ نے ایک گروہ کو ادھر لگا دیا یہ سارے نبی کی ادائیں ایسے لڑتے ہیں مولوی یہ ساری ادائیں اللہ نے زندہ رکھنی ہے اور زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں رائے بینڈ میں اکٹھا کیا یہ ساری اداواں نے نا نبی پاک دی اللہ پاک زندہ رکھنی ہے مختلف طریقے نے اچھا کچھ حدیثیں اہل حدیث مانتے ہیں اور کچھ ہم مانتے ہیں اور کچھ ہم نہیں مانتے نال یہ بھی دسنا کچھ وہ منتے ہیں کچھ اسی کچھ حدیث اسی منتے ہیں کچھ اسی نہیں مانتے کہ دیکھو نا یہ اونچی آمین کہتے ہیں ہم دل میں کہتے ہیں بس اتنا سارا فرق ہے لڑائی کس بات تھوڑے جو اونچی کہہ لیا نہ اثر دل چ کہہ لیا یہ جڑی سری حدیث نے آمین کہن دیا وہ اہل حدیث منتے ہی نہیں پھر اونچی والی حدیث منتے نے میں کہ اللہ دے بندے تو سارے مسلک تے غور نہیں کیتا اسی تے سری آمین والی بھی حدیث منتے ہیں اچھی حدیث والی اچھی آمین کہنے والی حدیث بھی منتے ہیں کیا لگا کیویں میں کہ اسی زور آمین اچھی نہیں آندے دل چ آنے نا یہ مطلب حدیث جی اچھی آمین کے علاوہ کسی حدیث نہ منی تو زور چی کبھی آنا زور چی نہیں کہنے دل چ کہنے اصل چی دل چ کہنے مغرب تے آخری رکعت جی دل چ کہنے عشاء دی آخری دو رکعت جی دل چ کہنے تے دو مغرب دو عشاء دو فجر 6 رکعت اچھی کہنے تے باقی دل چ کہنے دا مطلب ہے اسی دل والی جڑی اس طرح کہنے والی آمین دی حدیثاں نے اس میں اگے مندے ہاں تسی اچھی والی نہیں مندے جن ہاں اسی اچھی والی تے نہیں مندے میں اگر تم ناراض ہو میں تمہیں ایک اور انکشاف کرا دسو میں تم اچھی والی نہیں مانتے یعنی جی نہیں میں اللہ کی رحمت ہے تو دل والی بھی نہیں ماننی ہاں دو کیویں میں کہ مغرب دی 2 رکعتاں فرض پہلی رکعت 2 عشاء تے 2 فجر ان 6 رکعات نبی پاک کولوں دل وچ آمین کہنا ثابت حضور نے اچھی کہی ہے صحابہ نے اچھی کہی یہ تسی مندے ہو کہنے لگا نہیں اچھا یہ تسی حدیث دے ختم ہو گئی ہے تواڈے عمل تے نہیں کہنے لگا نہیں میں ہن ناراض نہ ہو تے میں تانوں انکشاف کرن لگا جے دسو میں کہ تسی جڑی سری دل وچ آمین کہنے والی حدیث تسی وہ بل او بھی نہیں مندے کہنے وہ کیویں میں کہ انصاف نہ دسو نا جے تواڈے کوئی ساتھی بیٹھے یقیناً بیٹھے ہوں گے سارے مسالک دے وہ بھی ذرا غور کرن میں کہ تسی دل وچ جڑی آمین کہنے والی حدیث نہیں جے مندے اسی مندے میں کیویں زور وچ آمین تسی کہندے ہو جی کہنے میں کہ کدوں جدوں امام الغزالی کہے میں کہ وہ تے کہندا ہی نہیں امام الغزالی کہندا زور وچ میں کہ وہ تے امام الغزالی کہندا ہی نہیں تسی آمین کدوں کہندے ہو جدو اسی آپ فاتحہ پڑھیے میں تسی پڑھدے ہی نہیں میں کہ اللہ دے بندو حنفیو تہاڈی زور اثر دی آمین کہاں گئی تہاڈا امام الغزالی اچھی پڑھدا نہیں کہ سن کے تسی دل وچ آمین کہو تے تسی آپ
فاتحہ پڑھتے نہیں کہ آخر تے آمین کہو، تسی کدوں آمین آندے ہو؟ کہنے لگا سانوں تے اج پتہ لگا سی کہندے ہی کوئی نہیں۔ میں کہا اچھا، میں مبارک ہو، چلو پتہ تے لگ گیا جے دنیا تے ہن توبہ کر لو، پتہ تے لگ گیا جے نا کہ تسی زور وچ آمین کوئی نہیں کہندے، تسی اثر وچ آمین نہیں کہندے، تسی آپ فاتحہ پڑھتے نہیں، مولوی اچھی پڑھتا نہیں، نہ سن کے کہن جوگے نہ آپ کہن جوگے، مانو تسا کچھ نہیں پڑھیا۔ میں کہا جی میرے موقع دے تو میں پڑھ سکتا لو ولے ہی مات ہو۔ میں کہ دیکھ لو تھوڑی حالت کی ہے، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ایک کتاب لکھی ہے مولوی لاہور دا، ماڈل ٹاؤن دا، پچھو جنگ دی ہے، مشہور ہے، تسی جان دے ہونے۔ اچھا یقینا بنال کھیڑ دے رہے ہو تسی بھی جان، چلو خیر۔ انہیں کتاب لکھی ہے المنہاج السوی من الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب اتنا انہیں بڑی کمال دی بات لکھی ہے، جدو میں پڑھی ہے تو میرا دل کرتا سی بہت یونیورسٹی نال رابطہ کرا جس نے اس کو پی ایچ ڈی دی ڈگری دی۔ انہوں نے کہا مہربانی کر کے بتواڈے ہاں اتنے نالائق بندے بھی ڈگری دے چھڑ دے ہو، کم از کم کچھ ڈگری کا خیال بندہ کر لینا، میں نے پی ایچ ڈی میں ڈاکٹر آ تو گل چاہیے دی کرا۔ جی میں وہ روایت وہ مسئلہ جڑا انہوں نے لکھیا میں پڑھدا تواڈے سامنے، تواڈے نوں کھلی اجازت ہے، پورے اجتماع جڑا مرضی ساتھی کھڑا ہو جائے تے او ایک کہے کہ جو انہاں سمجھیا ہے نا اس حدیث تو واقعی یہی مسئلہ سمجھ آوندا ہے، میں خیانت کر رہا ہوں، تے جے کہے پڑھیا لکھیا بھی ان پڑھ بھی کہ یار غلط مولوی صاحب نے پتہ نہیں کی کر چھڑیا، عقل قائم نہیں ہونا، تے مسئلہ یہی سمجھ آندا پیا جڑا تسی بیان کردے ہو، پھر تواڈے اپنے ضمیر تے فیصلہ ہے، جو فیصلہ کرنا ہے انہاں باپ بندے آ جائے اپنی کتاب المنہاج السوی دے اندر ایک فصل قائم کی بنے فی عدم الجہر بالتامین، فی عدم الجہر بالتامین، اونچی آمین نہ کہنا، اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے، یہ باپ بنے باپ باندھ کے نا نیچے حدیث لائے، جڑی حدیث لائی نے وہ میں تو سنانا، تسی فیصلہ کرو بھائی اس کو ثابت ہوندا ہے اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے یا دل کہنی چاہیے، مسئلہ کیڑا ثابت ہوندا ہے؟ فیصلہ تواڈے دے، ضمیر تواڈے دے، انہاں باپ تے باپ باندھ کے نا باپ فی عدم الجہر بالتامین، اونچی آمین نہ کہنے کا باپ نیچے روایت لائے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمیت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم الضالین فقال آمین وقال آمین وخفض بها صوته۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے والضالین کہی، والضالین کہنے کے بعد آپ نے آمین کہی اور اپنی آواز پہلے نہ تھوڑی جی پست کی تھی، اور میں نے آپ کی سمیت تو میں نے سنی آپ کی آمین، لہذا حدیث سے ثابت ہوا کہ آمین دل میں کہنی چاہیے۔ تھی دسو پیچھے مقتدی نے کی ہے وعدہ حضور کی فرماتے ہیں سمیت تو میں سنی آمین، مقتدی نے پیچھے نبی پاک دی آمین سن لی، ثابت کیوں ہوا کہ دل میں کہنی چاہیے؟ ثابت ہو گیا دل میں کہنی چاہیے۔ دوسری روایت اس تو بھی زیادہ تو لطیفہ سناوا، اسے کتاب المنہاج السوی فرماتے ہیں حدیث کیڑی؟ بخاری کی حدیث ہے، بخاری، ذرا توجہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین، جدو امام الضالین کہے تسی آمین کہو، جی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آمین دل میں کہنی چاہیے۔ جدو امام الضالین کہے تسی کی کہو؟ آمین کہو، جی آمین فرشتہ مل گئی اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دل میں کہنی چاہیے۔ کہ نیچے اس تو اگلی جی بات کو سمجھانا چاہنا لطیفہ کیوں بن گئی، ایک روایت کتنے ہے؟ کہتا ہے یہ روایت صحیح البخاری میں، رواہ البخاری، یہ روایت بخاری میں ہے، حدیث نمبر بھی لکھے تلے، حدیث نمبر فلاں، باب کیڑا ہے؟ علماء کرام ذرا سنن تے ذرا تعجب دا اظہار کریا جے کی لکھ دے اوپر باب کی ہے عدم الجہر بالتامین،
اونچی آمین نہ کہنے کا باب، نیچے حدیث لائے، آگے تلے حوالہ تخریج و تحقیق کے کیتی ہے، یہ روایت صحیح البخاری اندر رقم الحدیث حدیث نمبر فلاں، وہ لکھ کے آگے کی لکھ رہا ہے، باب جہر الماموم بالتامین، اونچی آمین کہنے کے باب میں یہ روایت بخاری میں ہے۔ یہ کتے ہیں بخاری کہڑے باب وچ اونچی آمین کہنے والے باب وچ ثابت کی ہون دیا دل وچ کہنی چاہیے، سبحان اللہ۔ آندا ہے صحیح الامام بخاری نے بھی حدیث لائے، صحیح البخاری اوپر باب کی بنے، باب جہر الماموم بالتامین، وہ مقتدی کی اونچی آمین کہنے کا باب، نیچے حدیث لائے، امام بخاری ثابت کی کر رہے اس حدیث تو اونچی آمین ثابت ہوندی ہے، مولوی کی ہم ہے اس تو جناب دل ثابت ہوندی ہے، ادو پھر دل دکھ دے اہل حدیث جدو سے خیانت پڑھنی ہے، کتنے بڑے بڑے علماء اگر خیانت کر رہے ہیں، اپنی جماعت کا دھوکہ کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ روایت تو پڑھے گا نا، لیکن نیچے حوالہ کون پڑھے گا؟ لیکن یاد رکھ نیچے پڑھنے والے بھی موجود نے، اہل حدیث سے طلباء بھی موجود نے، یاد رکھو جب تک اہل حدیث سے طالب علم بھی زندے تیری تعویلات کا رد کرتا رہے گا اور محمدی حدیث نو بیان کرتا رہے گا۔ نہیں ہو سکتا تھوڑی طویل انشاءاللہ چل نہیں سکتی بھابی جا گیا انشاءاللہ۔ فرما وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ لوگوں جدو حدیث مصطفیٰ آ جائے پھر اپنی مرضی ہو سکتی، پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، ہر حال دے اندر مرضی اللہ دی چلیں گی، ہر حال دے اندر مرضی پیغمبر دی حدیث سے چلیں گی، اپنی مرضی نہیں، پھر اپنی مرضی کرتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سن دے جانا دیکھو جویں قرآن اللہ دی وئی ہے ایویں حدیث بھی اللہ دی وئی ہے، لیکن کوئی بندے کہن دے نا پتا اصل کچھ حدیثیں ہو جی نے جڑی عقل دے خلاف نے، انہوں نے کی کری ہے جڑی عقل دے خلاف نے، میں کہ انہوں دا بھی علاج ہے، یعنی کی میں کہ اس پاگل خانے داخل کرا دینے، یعنی کنوں میں کہ جدے عقل وچ حدیثاں نہیں آنیاں انہوں پاگل خانے لاہور داخل کرا دینے آ، وہ آپ پاگل ہو چکا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میرے محمدی حدیث عقل دے خلاف نہیں ہو سکتی، عقل نو حدیث دے تابع کرنا پیندا ہے۔ دیکھو نا قرآن دی آیتاں بھی تے ایسیاں نے نا جڑی عقل دے خلاف نے، کہ لگا قرآن میں کہ ہاں قرآن بھی تے آیتاں موجود نے کہ بنی اسرائیل دے 70 سردار مر گئے سے دوبارہ زندہ ہو کے واپس اپنی بستی چائے، پہلے سپارے موجود ہے، قرآن دا پہلا پارا پڑھیے وہ موجود ہے، عقل دے خلاف ہے لیکن قرآن موجود ہے نا۔ حضرت جناب بنی اسرائیل ایک بندے دا قتل ہونا، پھر گوشت کا ٹکڑا گائے دا لگانا، وہ دا زندہ ہونا عقل دے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام دا 100 سال فوت ہونا پھر زندہ ہونا عقل دے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ انہوں نے گدے دا 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونا عقل دے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ انہوں نے کھانے اور پانی دا 100 سال محفوظ رہنا عقل دے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا 4 پرندے پکڑ کے جناب قیمہ بنا کے پہاڑ تے سٹنا، بلانا، زندہ ہو کے واپس آنا عقل دے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ سیدھا خضر علیہ السلام دا واقعہ عقل دے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ یجوج ماجوج دی قوم دا واقعہ عقل دے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ ذوالقرنین دا سفر جڑے ظاہری طور تے عقل دے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ اصحاب کہف دا 300 تے 900 سو کے اٹھنا عقل دے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ پیغمبر دا معراج تے جانا عقل دے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ جویں قرآن دی آیت عقل دے خلاف آ جائے، جویں قرآن سچے اللہ دی قسم ہے میرے محمدی زبان بھی سچی، جویں قرآن شک کوئی نہیں، جویں حدیث کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ لیکن مولوی نے منوانا تھوڑا جا بڑا اوکھا ہوتا ہے، پتہ ہے مولوی کی کردا؟ ایک مولوی کو مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب ایک مسئلہ دسیا جس میں سمجھ نہیں آ رہا، کہنا دسو۔ میں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے او دا عزیز رشتہ دار کوئی قریبی آ کے او دی میت دا بوسہ لے لے رشتہ دار دی جائے دے، کہنا کہ جائے دی کوئی حرج نہیں، میں کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دلیل بھی ہے، دلیل ہے جی کتے، کہنا کہ صحیح البخاری تساں نہیں پڑھی، میں کہ شاید سارے نظر نہ آئی ہوے کہ وہ مسئلہ تسی دس دیو، کہنا بخاری چ ہوندا ہے کی ہوندا ہے، نبی پاک دا بوسہ ابو بکر نے لیا سی۔ اچھا میں کہ تسے میرا مسئلہ ہی پھر نہیں سمجھے،
آندا کہ میں مسئلہ پوچھا ہے کہ میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ کہنے لگا ہاں میں سمجھ گیا، یہی تو عرض کر رہا ہوں جائز ہے۔ میں کہا دلیل؟ نبی پاک کا بوسہ صدیق نے نہیں سی لیا۔ میں کہا حضرت جی کچھ اگر میرا سوال ہی نہیں سمجھ، میں عرض کیتا ہے میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ کہنے لگا میں سمجھ گیا جائز ہے۔ میں کیا دلیل؟ یعنی نبی پاک کا بوسہ صدیق نے نہیں سی لیا۔ میں کہا نبی پاک فوت ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں۔ اچھا نبی پاک فوت ہو گیا نے میت کا بوسہ لیا سی؟ کہنے لگا نہیں وہ فوت نہیں ہوئے، وہ خیال آیا ہے۔ میں کہا امام بخاری تو پہلے ہی بند کر گیا ہے، اتنے بات بنے کہ میت کا بوسہ لینا جائز ہے، نیچے روایت لائے صدیق نے مصطفیٰ کا بوسہ لے، امام بخاری ثابت کی کر دے کہ میت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ کل دوسرا مسئلہ بھی ثابت کر گیا کہ انک میت انک میت و انہم میتون۔ مولوی بڑے عجیب طریقے پتہ کی کہنے لگے مولوی ایک میرے کو میں مسجد بیٹھا تھا، ایک بندہ آ کر مولوی صاحب خوشی ہو جی؟ میں کہ میں ہی بد نصیب بھی نال حکم فرماؤ کی چاہیے؟ کہنے لگا جی میں مسئلہ پوچھنا، میری بیوی فوت ہو گئی تے میں وہی میت نو کندھا دے سکتا؟ تو میں کیا رجب تیری بیوی سی تو دے، جن سارا مولوی آتا نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ اچھا نکاح ٹوٹ گیا؟ جن جی یہ سارے مولوی آتا نکاح تارا ٹوٹ گیا، خبردار تو کندھا نہ دے، اور جڑا مرضی دے لے، باقی یہ سارا نہ جڑ گیا، یہ ٹوٹ گیا بیچارے دا جدا نار رہا 30 سال نہ نکاح، آندا تو نہ کندھا دے۔ میں کہ اللہ دے بندے جا کندھا دے، کوئی حرج نہیں۔ کہنے لگا دلیل؟ میں کہ دلیل ہے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ جی محبوب جی فرما جے تو میری زندگی فوت ہو گئی نا کہ میں تینوں غسل آپ دیاں گا، میں تینوں غسل آپ دیاں گا، کفن آپ پہناواں گا، تیرا آپ جنازہ پڑھ کے تینوں آپ قبر میں اتاراں گا۔ اے حدیث ہے سارے کول تے دلیل؟ کہنا چلو جی ٹھیک۔ انہیں جا کے خیر جو کندھا دینا سی دیتا، 2-4 دن گزرے پھر آ کل مولوی صاحب میں جلدی چاہے تو مسئلہ پوچھ ٹر گیا، میرا مولوی تو ٹکتا ہی نہیں کتے، وہ آندا ہے نہیں جائز ہی نہیں، ٹوٹ گیا نکاح۔ میں کہا تواڈے مولوی قابو بڑے اوکھے آندے نال پھڑ تے لے جا قبرستان، ساڑیاں بھابیاں دی قبر ہوندیاں نے کچیاں تے تہاڈیاں ہوندیاں نے پکیاں۔ کہنے لگا جی۔ میں کہ اوتے تختیاں لگیاں ہوندیاں نے؟ کہنے لگا جی۔ میں کہ تختی تے نام لکھیا ہوئے گا عورت دا، جڑی کوئی مری ہوئی قبرستان کئی تختیاں ہوندیاں نے نا، اس عورت دا نام لکھ کے لکھیا زوجہ فلاں لکھیا ہوندا ہے؟ کہنے جی۔ تے میں کہ مولوی کول پوچھنا کہ نکاح ٹوٹ گیا تے زوجہ کیوں لکھیا؟ جے نکاح ٹوٹ گیا تے قبر دی تختی تے زوجہ کیوں لکھیا؟ جے لکھ لیا تے من لیا نا اجے بھی زوجہ، اجے بھی تو زوجہ لکھ لیا، یا تے کہنا نکاح پکا ٹوٹ گیا تو پھر زوجہ کا دی جے تختی تے زوجہ لکھی گئی تے من کے ٹوٹیا، تے من نہ ٹوٹیا نہیں، پھر من کے ٹوٹیا نہیں۔ اہل حدیث دا عقیدہ اللہ دی رحمت نال عقل دے بھی مطابق تے ہے، اللہ دی رحمت دے ساڈا عقیدہ قرآن دے بھی مطابق ہے، مصطفیٰ دی حدیث مطابق تو نہ عقل تو فٹ آتا ہے نہ قرآن حدیث دے ویسے ہی خلاف ہے، عقل دے بھی خلاف ہے۔ قرآن کی اعلان کرتا ہے فرما وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ مناظر اسلام علامہ قاضی عبدالرشید ارشد حافظ اللہ، اللہ انہوں لمبی زندگی صحت والی عطا فرما۔ یہ دفعہ میں نے جامع حاضری دیتی تھی، میں پوچھا میں کہ حضرت صاحب تسی مناظر ہو جماعت دے محسن بھی ہو مناظر بھی ہو، تساں جماعت واسطے بڑی خدمات انجام دتیاں نے کہ تساں مناظرے کیتے، اللہ نے مناظر تو عظیم کامیابی تو نوازیا ہے۔ کوئی اپنی زندگی دا عام واقعات تواڈے جڑا علم وچ ہوے یاد ہوے نمایاں کہنے لگے ہاں ایک میں تمہیں سنانا، میں دسو کہنے لگے ایک بار دا میں کہ جی ایک نہیں کوئی 2-4 واقعے نا سناؤ جو زندگی دے ہم واقعے، کہنے لگے واقعہ ایک سناواں تو میں سناؤ۔ کہنے لگے ایک دفعہ ساڈا مناظرہ، میں مناظر نہیں سا، میں صدر سا، ایک اور ساڈا مناظر دا موضوع سی کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کے مطابق نہیں، یہ موضوع ہے مناظرہ شروع ہو گیا۔ وہ سارے مناظر تھوڑا جا جوان سی جذباتی سی، پتہ کی کہنے لگا تمہاری ساری فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، ایک مسئلہ بھی قرآن حدیث کے مطابق نہیں۔ وہ بھی تمہیں پتا ہے پھر جذبات جوان چڑھے ہو کیا چڑھا، وہ دوجا مناظر کہنے لگا لگتا ہے ہوں پھس گیا اتنے ہی ہونے، کہنے لگا بھائی تواڈے مناظر نے گل کیتی ہے کہ ساری فقہ ساری قرآن حدیث کے خلاف ہے، کہیے کل سب کیا جی کہیے ہوں جو کیا ہے وہ تو حق کوئی نہیں کیا جائے کیا ہے،
ساڑھا مناظر فکر کہنے لگا ہاں ہاں کیا ہی نہیں ثابت بھی کرانگے. اس اگر لے آؤ بھائی ہدایت شریف. ہدایت پہلا صفحہ کٹیا اتنے لکھیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنا پہلے صفحے بسم اللہ لکھیے دسو قرآن دے خلاف بسم اللہ لکھ تو کہ ساری فقہ ہی قرآن دی خلاف ہے. پہلے صفحے تے بسم اللہ لکھیے اے بھی قرآن دی خلاف ہے. وہ ساڑھا مناظر کھڑا پتہ کی کہنے لگا بس کھڑا ہونا سی اللہ نے ایسی فتح دیتی کہ دنیا حیران ہو. پتہ کھڑو کی کہنے لگا ہاں ہاں تمہاری ساری فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. انہیں کہا پہلی سطر پہ بسم اللہ لکھیے کہنے لگا یہی تو بتانے آئے ہیں کہ یہ تمہاری فقہ کی آیت نہیں ہے, یہ قرآن سے تم نے چوری کی ہوئی ہے. یہ تو قرآن دی آیت ہے تہاڈے فقہ دی نہیں, یہ تو قرآن جو چوری کیتی ہے. کہنے لگا کئی مسئلے قرآن دی تو ثابت نے فقہ دے. انہیں کہا جڑے ثابت نے وہ تہاڈے نہیں, وہ قرآن دے حدیث دے نے. جڑے تہاڈے مسئلے قرآن دی تو ثابت نے وہ تہاڈے نہیں, وہ قرآن حدیث دے نے. جڑے تہاڈے نے وہ قرآن حدیث دے نہیں نے. جڑے تہاڈے نے وہ قرآن حدیث دے نہیں تے جڑے قرآن حدیث تو ثابت نے وہ تہاڈی فقہ دے مسئلے وہ تے قرآن دے ہوئے, وہ تے مسئلے حدیث دے ہوئے نا. میں کیا اللہ وقت لے آئے گا انشاءاللہ کوئی البانی اٹھے گا. ایک البانی اٹھے ہے نا اللہ ان کی قبر کرامت فرمائے. انہیں ضعیف حدیث کو الگ کر کے صحیح کو الگ کر کے رکھ دیتا ہے. کوئی البانی اور اٹھے گا جی تیری فقہ تخریج و تحقیق کر کے انشاءاللہ قرآن حدیث کو الگ کر دے گا, تیری فقہ انشاءاللہ الگ کر دے گا. انشاءاللہ وقت ہونا ہے, انتظار کر, تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا انشاءاللہ. انتظار کیجئے وقت قریب ہے انشاءاللہ. اگلے دن ایک مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. مولوی میرے تو بڑا تنگ سی, کہنے لگا تم بھی کہتے ہو کہ وقت ہمارا تھوڑا ہے, ہم کہتے ہیں تمہارا تھوڑا ہے, تم بھی تاریخ جاری رکھو, ہم بھی جاری رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم غالب آئیں گے انشاءاللہ, تم مغلوب ہوگے, ہم غالب آئیں گے. اور جب ہم غالب آئیں گے بتاؤ تم کدھر جاؤ. جس بات کہ حضرت میں گیا, میں کہ حضرت کہنے لگا ہم تو انشاءاللہ غالب آئیں گے, تم کدھر جاؤ گے. میں کہا اللہ دے بندے جب اسی غالب آ جاؤں گے نا جاؤں گے اسی تو تسی غالب آ جاؤ گے. کہہ رہے کدھر جاؤ گے, انڈیا تمہیں جانے دے گا. میں کہ نہیں ساڈا تو کوئی تعلق نہیں, سان تو انڈیا نے نہیں لینا, افغانستان ہی تہاڈے خلاف ہے. میں کہ بالکل میں سن نہیں جان دینا. ایران چلے جاؤ گے, میں کوئی سارے خلاف نہیں, سن انہوں نے بھی پناہ نہیں دینی. تسی پھر جاؤ کدھر. میں کہ انشاءاللہ تہاڈے تو شہید ہوواں گے. یعنی جی ایسا تو نہ مارنا چاہیے. میں کہ پھر بھیج دیا جی یعنی کتے. میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. میں کہ سعودیہ نہ رابطہ کریں گے لیکن ان کا سونے نال تول کے لے جان گے, پریشان نہ ہو. میں کہ ساتھی مکے ٹر جائیں گے, مدینے ٹر جائیں گے. تجربہ نہیں کیتا میرے قائد شہید